ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے
گر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اہلیان علاقہ کو، حاضرین جلسہ کو 31واں سالانہ قادری اجتماع مبارک ہو، جو اس سال بھی خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اختتامی مراحل میں ہے، اور سلسلہ قادریہ سمیت جتنے سلاسل ہیں اور دینی مدارس سے جتنے حضرات تشریف لائے، مساجد کے ائمہ اور علاقے بھر کے علماء کرام، حضرت اقدس مولانا غلام سرور شعیب صاحب دامت وفیودہم کی دعوت پر جو یہ آج کا اجتماع سجا ہوا ہے، ان کے صاحبزادگان، جتنے آج کی اجتماع کے تقریب کے جتنی جماعت ہے، اور جن حضرات نے ان اجتماعات کی ترقی کے لیے، کامیابی کے لیے، اجتماع کے ہونے پر دلی طور پہ، مالی طور پہ دعاؤں سے جو تعاون کیا، اللہ قبول فرمائے۔ اس وقت حالات حاضرہ آپ کے سامنے ہیں، اور انسان کو صرف جینے کے لیے اب سانسوں کی ضرورت ہے، اور ان سانسوں کے حصول کے لیے، تلاش کے لیے صبح سے لے کر شام تک اس نے اتنی محنت کی کہ اپنے آپ کو کھپا دیا ہے، اور اس محنت کے کرنے میں نہ نماز کا، نہ قرآن کا، نہ ایمان کا، نہ اولاد کا، نہ گھر کا، حتیٰ کہ اپنی زندگی کے سکون کا بھی احساس نہیں ہو رہا۔ دکان پہ بیٹھا بیٹھا سو جاتا ہے، مسجد میں بیٹھا بیٹھا، جلسوں میں بیٹھا بیٹھا، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے، دعا کرتے کرتے، گھر کے اندر بیٹھا بیٹھا، وہ سونا نہیں ہے، پریشانیوں کا بوجھ ہے جو اس نے اپنے اوپر لاد رکھا ہے۔ کھانی وہی 2 روٹی ہے، پہننا وہی 1 جوڑا ہے۔ اس کی ساری زندگی کی ملکیت ایک چرپائی ہے، جس کو پانے اور بچانے کے لیے نہ اس نے اپنا چھوڑا، نہ پرایا چھوڑا، دوست دشمن کا احساس کوئی نہیں، خیال کوئی نہیں، پڑوسی کا، ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا کوئی خیال نہیں۔ اس کو بچانے کی خاطر اس نے سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی آخرت بھی، اپنی زندگانی کی خوشیاں بھی داؤ پہ لگا دی۔ جیسا کہ اس وقت آپ کی میری موجودہ حالت ہے، اپنا آپ بنانے کے چکر میں یا اپنی اولاد کا بنانے کے چکر میں اپنا آپ بھی گوا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا، کوئی روڈ پہ مر رہا، وہ تو قدرت نے جو لکھا وہ ہونا ہی ہے، لیکن جہاں اللہ سے اچھی زندگی مانگتے ہو، اچھا خاتمہ بھی مانگنا چاہیے۔ اگر وہ روڈ پر ایکسیڈنٹ میں، باتھ روم میں، ناپاکی کی حالت میں اگر موت دے سکتا ہے، کیا وہ مسجد میں نماز کی حالت میں دینے پہ قادر نہیں؟ مانگی نہیں کبھی، اس نے خاتمہ کے لیے کبھی ہاتھ اٹھائے نہیں، ضرورت ہی نہیں۔ مرنے کے بعد کی جو نہ ختم ہونے والی زندگی، ہر چیز ہوگی، عذاب، جزا، سزا، ہنسی، خوشی، کھانا، پینا، اولاد، بیوی، بچے، نعمت، مکان، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن موت نہیں۔ یہاں کچھ بھی نہیں، نہ پائیدار ہے، عارضی ہے، لیکن موت آئے گی۔ جوان کی جوانی پر، بوڑھے کے بڑھاپے پر، عورت کے حسن و جمال، لڑکپن پر، بچپنے پر آئے گی۔ دنیا کے پلاٹ خالی ہو رہے ہیں، قبرستان کے سارے پلاٹوں کی بکنگ ہو چکی، حویث ہرس اتنی بڑھ گئی، قبر بنانے والے، قبرستان کی دیکھ بھال کرنے والے
مٹی کی کھدائی کر کے مٹی ڈالنے والا ہر ایک اجرت پہ کام کر رہا ہے، ثواب جزا سزا سب ختم ہو چکا ہے۔ تم تو خوش نصیب ہو کہ مرنے کے بعد جو پلاٹ مل رہا ہے وہ فری مل رہا ہے۔ کراچی میں، لاہور میں، بڑے علاقوں میں جا کے دیکھیں، کم سے کم پلاٹ جو 5x3 فٹ کا ہے وہ کم سے کم 50,000 روپے کا مل رہا ہے۔ جینا تو دور کی بات، مرنا بھی انسان سوچ رہا ہے کہ پیسے 4 ہوں تو انسان موت دے، ورنہ کوئی اٹھاتا ہی نہیں۔ رسم سوئم جو 3 دن خود کہتے ہو سوئم تیجے گا ختم، ہم اسے سال ثواب کہتے ہیں، لوگ تیجے گا ختم کہتے ہیں۔ وہ بھی شام کو مرا صبح ہی، لوگوں کو وقت کوئی نہیں، انہیں مہمان کہاں سنبھال لیں۔ یعنی زندوں کے ساتھ تو 2 نمبری ہو رہی تھی، مرنے والوں کے ساتھ بھی 2 نمبری۔ جو کوئی آ رہا ہے کلام بخشو، کلام بخشو، کیڑی کلام جو میں نے نہیں پڑھی، میرے ابے نے نہیں پڑھی، میرے دادے نے نہیں پڑھی، میرے بیٹوں کو پڑھانی کوئی نہیں، میری بیوی نے نہیں پڑھی۔ سنہری رنگ کی صندوقڑی میں اسے اٹھا کے تو لائی، سر کے اوپر لائی، جہیز سارا ٹرالی میں ٹرک میں آیا، قرآن کی دولت سر پہ آئی، وہ سر کے اوپر تو رہی لیکن سینے میں نہ اتر سکی۔ بدنصیبی نے دعا کرو بچہ قرآن کا حافظ بن جائے، اپنے لیے دعا کرو، آؤ اللہ مجھے بھی قرآن کی دولت نصیب فرما دے۔ نوجوان جو جوانی کی طرف ترقی کر رہا، اس کی بس ایک ہی خواہش ہے، اچھی گاڑی ہونی چاہیے، سونا موبائل ہونا چاہیے، سونی بیوی ہونی چاہیے، جسے میں شادی کے بعد 1 سال تک موٹر سائیکل پر بٹھا کر پورے علاقے کا چکر لگاؤں۔ دیکھو یہ سوغات میں گھر کے لیے لے کے آیا، جس کی گود قرآن سے غیر آباد ہے، اخلاق سے اس کی زبان غیر آباد ہے، کردار تو اس کے پاس آیا کوئی نہیں، اور پردہ حیا تو اس نے گھر کے اندر کوئی پیریڈ پڑھا ہی کوئی نہیں۔ جتنی ٹانگیں اٹھا کے موٹر سائیکل پہ بیٹھے گی تمہارے لیے شرم کا مقام ہے۔ کوئی تمہیں ماں بہن کی گالی نکالے، گال نہ کٹی میں نہیں کر دوں گا، گال نہ کٹی میں نہیں کر دوں گا، گالی پر تو تمہیں غیرت آتی ہے، جس کو تم تعزیہ بنا کر موٹر سائیکل پر نہ کوئی ڈاکٹر چھوڑا۔ ہماری مائیں تھی، ہمیں نہیں پتا کردار کیسا تھا، جب ڈاکٹر کو نبض دکھایا کرتی تھی تو ہاتھ کی کلائی کے اوپر کپڑا چڑھایا کرتی تھی۔ اب تو جو بچے کی ماں بننے والی پیٹ اٹھا کے کرو کاٹا پیٹی، کو بچے کی ولادت نہ ہو گئی، سالگرہ کا کیک ہو گیا، جہاں دیکھا کاٹ دیا، جس نے چاہا کاٹ دیا۔ خود 9 بہن بھائیوں کی بہن ہے اور وہ چاہتی بس ایک ہی ہوئے، 2 ہی ہوئے، بس اس دورے 2 سام لو، پیو تو پوچھی جن نے 16 سامبے نے۔ کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ رساد نہیں کہ جس عورت میں زیادہ بچے پیدا کرنے کی خواہش ہو نکاح اس سے کرو، تاکہ قیامت کے دن میری امت بڑھے اور دوسری امتوں پہ میں فخر کر سکوں۔ لوگوں کو کیا دیکھیں، خودکشی کی شرح بڑھ رہی، لو میرج کی شرح بڑھ رہی، کردار کو چند پیسوں پر چند سکوں پہ بیچا جا رہا، مال کی حویث آ رہی۔ جو جبرائیل حدیث، وہ حدیث جبرائیل ہے جو جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے تھے اور گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے چھوڑ کے بیٹھ گئے تھے جوڑ کے، ایمان، اسلام اور قیامت کے بارے میں پوچھا تھا اور احسان کے بارے میں پوچھا تھا، اس پہ بھی عرض کروں گا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ کچھ عرض کروں گا جتنا مجھے آتا ہے، جتنا میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ اور جو چیز ایمان، اسلام اور احسان پر میں عرض کروں گا، معذرت کے ساتھ میرے سمیں سب اپنے سینوں میں، اپنی جھولیوں میں، اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھیں آیا ان میں سے کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو دنیا سے جب جانا ہے تو یہ لے کے جانا ہے۔ اور جس چیزوں پر ہمارے گھروں میں، بکسوں میں، تجوریوں میں، بیگ لاکر میں، ہماری جیبوں میں، ہماری دکانوں میں نظر آ رہی، اللہ کی قسم ان میں سے ایک چیز بھی ساتھ نہیں لے کے جانا۔
بجز اس چیز کے جو مال اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہو۔ وہ بول جس بول سے لوگوں کی دل شکنی نہ ہو، دل جوئی ہو، وہ کردار جو کردار فرشتوں کے ہاں سامنے فخر کا سبب بن جائے۔ باقی ہر چیز سب چھوڑ کے جائیں گے۔ اسلام کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے معبود ہونے کا یقین، ذات میں صفات میں کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ قل هو اللہ احد، یہ کم سے کم سورت کم از کم 100 مرتبہ پڑھا کیجئے تاکہ مرتے وقت ایمان کی سلامتی نصیب ہو۔ یہ اللہ کا شجرہ ہے، قل هو اللہ احد، اللہ کہہ دیجئے، اللہ کہنے کو کہو کہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں۔ یہ کم سے کم اپنے رب کو روزانہ 3-4 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کا 10 مرتبہ جو روزانہ پڑھتا ہے، جنت کے اندر یاقوت کے موتیوں کا محل تیار ہوتا ہے۔ 12 مرتبہ پڑھے گا، 4 قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ حضور کے قدموں میں بیٹھے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور آکے کہنے یا رسول اللہ، یہ ابو ذر ہیں؟ آپ ہاں جی۔ پھر آپ نے فرمایا جبرائیل تو اسے کیسے جانتا ہے؟ اب مسکرائے، یا رسول اللہ اس سے زمین والے اسے اتنے نہیں جانتے جتنے آسمان والے اس کو پہچانتے۔ کیوں؟ فرمایا جو قرآن کریم میں سورت ہے نا، سورہ اخلاص، جب زمین پر پڑھتا ہے اللہ آسمان کے سارے فرشتوں کو سناتا ہے۔ اس کی تلاوت ہو تاکہ ایمان یقین کے بول زبان پر ہوں اور اثر اس کا دل کے اوپر۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے ساتھ پڑھے، بہت اچھا، بغیر وضو کے بھی پڑھیں تاکہ پتہ لگتا رہے کہ یہ اللہ کے ہاں میں نے اس کا جواب دینا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، ذات میں صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، قیامت تک آنے والے موجودہ دور کے نبی ہیں۔ نماز کا قائم کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور استطاعت ہو تو اللہ کے گھر کا طواف کرنا، حج کرنا، یہ اسلام ہے۔ ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اللہ پر ایمان یہ کہ دل سے اللہ کو مانے، جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا یہ سارا اللہ کی طرف سے، میرے حال کے، میرے قال کے، میرے راز کے، ہر چیز کے مالک اللہ ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا اور آپ کے کہے پر عمل کرنا، اس پر اللہ کے جو وعدے ہیں اس کے پورا ہونے کا یقین ہو۔ فرشتوں پر ایمان یہ ہے کہ اللہ جو نظام چلا رہے ہیں اور اس نظام کے چلانے میں اللہ نے جو فرشتوں کے سپرد کر رکھا ہے، کتابوں پر ایمان اس چیز پر کہ جو آسمان سے کتابیں اتری ہیں اس میں انسان کی کامیابی کے لیے جو اللہ نے فرمایا ہے وہ حق ہے۔ یہ ایک زندگی کے بنانے کا نظام ہے۔ ہر جو کچھ ہو رہا ہے اچھائی میں برائی میں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد چھٹا نمبر، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، وہ چاہے سب کچھ معاف کر دے، وہ چاہے ایک ایک منٹ کا حساب لے لے۔ عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ نعت۔ اللہ کو تو رب سب مانتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، کوئی شریک ٹھہراتا ہے، کوئی بغیر شریکے کے مانتا ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، خواہ وہ بعد میں کسی نبی کے ماننے کا اقرار کریں یا انکار کریں، موت سب کے ہاں متفقہ فیصلہ ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنا اور اٹھ کر اللہ کو جواب دینا، اس کے میرے عزیزوں کئی فرقے جو ہیں وہ اس کا رد کرتے ہیں، سوائے مسلمانوں کے، کلمہ پڑھنے والوں کے باقی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں دنیا ایک سائنس ہے، کوئی کہتے ہیں غبارہ تھی، کوئی کہتے ہیں گیند تھا جو پھٹ جائے گا ختم ہو جائے گا۔ ان کا نظریہ یہ ہے، اہل سنت مسلک مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، مسلمانوں کا جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑے ہونا ہے۔ کم سے کم یہ باتیں ہمارے ان بچوں کو جن کو صرف برگر کا، پیزے کا، زنگر کا پتہ ہے، ونگز کا پتہ ہے، نوڈلز کا پتہ ہے، ان بچوں کو کم سے کم ان باتوں کا علم ہونا چاہیے۔ وگرنہ میرے سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں جو بات مولانا فرما کے گئے، امام قسم اٹھا کے بتاؤ چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کا یا کس بنا پر انہوں نے فیصلہ کیا، اور پورے دنیا کے علماء کرام میں ایک ولولہ، ایک جو ہے وہ اشتعال پیدا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کیا حقیقت آپ کے سامنے آئی کہ قرآن کریم میں اگر مرزائی قادیانی کمی پیشی کر سکتے ہیں تو کل کو اٹھنے والا کوئی کتا بلہ کھڑا ہو جائے گا۔ جس نے اصل قرآن نہیں پڑھا اسے نقل قرآن کا کیا پتہ؟ تو اس لیے کم سے کم جتنے ائمہ مساجد آئے ہیں، جتنے علماء اکرام بیٹھے ہیں، اگر آپ ناراض نہ ہوں، میں ایک بات آپ سے عرض کروں، اگر آپ کو برا لگے تو مجھے اپنا بچہ سمجھ کر، ایک استاد کی حیثیت سے، ایک شاگرد سمجھ کر، ایک امام کی حیثیت سے، ایک مقتدی سمجھ کر مجھے معاف کریں۔ کم سے کم علماء کرام، ائمہ مساجد، خطباء کرام اپنے کلچر کو، اپنے لباس کو، اپنے کردار کو، اپنے عمامے کو، اپنی ٹوپی کو اس کردار میں ڈھالیں جو کردار دیکھے خدا یاد، مصطفیٰ یاد آ جائے، جس چہرے پہ نظر پڑے خدا یاد آ جائے۔ ٹوپی کے، پگڑی کے کلچر کو عام کریں۔ عام حلقوں کے اندر بیٹھنا، اخبار والی دکان پہ اخبار پڑھ رہے ہیں، بازاروں میں کم نکلیں، ضرورت کے مطابق عوام الناس کو وقت دیں۔ میں اسے تقویٰ نہیں سمجھتا، سب اسے تقویٰ مانتے ہیں، میں اسے تقویٰ نہیں مانتا۔ مسجد کے محراب سے داخل ہوئے، کانوں کو ٹونٹی لگائی، نماز پڑھی، مائک رکھا، وہ چلے بس۔ اگر کوئی امام کی مولا غلام سرور صاحب کی اتنی ذمہ داری ہے تو پھر میں غلطی پر، جو 500 نمازی جن کے پیروں کے انگوٹھے ٹیڑھے، جن کی شلوار ٹخنوں سے نیچے، جو ننگے سر، جنہیں یہی نہیں پتا میں نے ہاتھ کہاں مارا۔ 1400 سال گزر گئے میرے نبی کو 1450 سال دنیا میں آئے ہوئے، ابھی امت کو یہی نہیں پتا لگا ہم نے اس سونے آقا پر کھڑے ہو کے درود شریف پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے۔ یہ قوم اپنے مسلک کا، ایمان کا کہاں دفاع کرے گی؟ لڑ لڑ کے موبائل کی دنیا میں جھگڑے، مولوی پہ وہ ایٹمی میزائل، اس کے وہ پتہ نہیں کہاں سے گولے لا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے۔ جس بندے کو یہی نہیں پتا کلمے کا مقصد معنی کیا ہے، وہ طلاق کے مسئلوں پہ بحث کر رہا ہے، حاضر ناظر کے مسئلوں پہ بحث کر رہا ہے، حیات ممات، او بھائی یہ علماء اکرام کے مسائل ہیں، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ کام ان تک رہنے دو۔ ہمارا کام تو 5 وقت کی نماز پڑھنا، حلال روزی کمانا، کسی کا دل نہ دکھانا، رشتے ناتے توڑنا نہیں جوڑنا، ایسا بن کے دکھانا کہ اللہ کو ہمارے پہ ترس آ جائے۔ مسجد ویران، لاکھوں روپیہ مولانا خرچ ہوا اس جلسے کے اوپر، لاکھوں روپیہ آنے والا میرے سمیت کوئی فری میں نہیں آیا۔ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے وہ حج کے سفر پر
مولانا بھلا کرے مولانا ان کا کیا نام تھا، راحت صاحب مکی صاحب کا جو حضرت کے خاص شاگرد ہیں، ان کے ہاں مہمان تھے، اس وقت سے رابطہ حج کا سب آؤں گا۔ حالانکہ کل میں نے چیک اپ کرایا، میری یہ چپنی ہڈیوں پہ شدید ورم ہے، ڈاکٹروں کا 1 مہینہ آپ نے سفر نہیں کرنا، لیکن جن سے وعدے کر رکھے، جن کو ٹائم دے رکھا ہے، انہوں نے بڑی دعاؤں کے ساتھ ان جلسوں کو سجایا ہے۔ ہمارا آ کر بیٹھنا، آپ حضرات کی زیارت کرنا، پتہ نہیں کسی کے منہ سے کیا خیر کی دعا نکل جائے اور ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ نہ آتا فون بند کر دیتا، نہ آتا معذرت کر لیتا، یہ میرا کیا کر لیتے۔ اچھوں کی صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اچھے رستے کو اختیار کر کے اچھا کام کریں۔ اگر کوئی نہیں آتا، ان کی اپنی مجبوری ہے۔ اس وقت امن کی، بھائی چارگی کی، پیار اور محبت کے درس دے رہے، مناظر اللہ ان کا بھلا کرے، عالم اللہ ان کا بھلا کرے، مفتیان کرام وہ اپنی جگہ پر صحیح کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للمسلمین نہیں ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے۔ ہمارا تو منصب اور جس پر ہمیں فرسٹ پوزیشن ملی ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم سارے انسانوں کی خیر اور بھلائی کا جذبہ اپنے اندر رکھیں، وگرنہ تم اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرو گے تو باہر کی جو باؤنڈری ہے لوگ اس پہ آہستہ آہستہ قبضہ کر کے ہمارے گھروں پہ قبضہ کریں گے۔ اپنے گھروں کی حفاظت کرنا سیکھیے۔ جو صبح 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک تم گھروں سے باہر رہتے ہو، اللہ کے واسطے بچو۔ بچیوں کے کنیکشن مل چکے، لڑکوں کے کنیکشن پڑوسیوں میں مل چکے۔ گھر والی گھر کی ویرانگی سے ہنسو مت، گھر والی گھر کی ویرانگی سے آوازار ہے، وہ کسی وقت عزت پر اٹیک کر دے گی۔ اپنے گھروں کو وقت دو، عصر تا مغرب اپنی دکانوں کو بند کر دو، صبح فجر کی نماز کے بعد دکانوں کو اشراق پڑھ کے کھولو، دیکھو کیسے برکت آئے گی۔ فجر پڑھو، اشراق کے بعد کرو ناشتہ، اور گھر سے چاش پڑھ کے نکلو، اور گھر والی دروازے تک چھوڑنے آئے۔ پوچھو ان علماء اکرام سے، جو گھر والی اس وقت بیڈ پر لیٹی ہے اور کہتی 12 دروازہ کنڈی لا جی، دودھ والا آئے گا آپ بھی کھول دے گا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سب کو رحمت اللہ علیہ، آپ نے دیکھا ایک بچی کی 2 چوٹیاں پھدکتی اچھلتی حضرت کے پاس سے گزری۔ آپ نے فرمایا تیرا باپ کہاں ہے؟ کہ پیچھے آ رہا ہے۔ فرمایا یہ جوان ہو گئی، اس کی شادی کا سوچ۔ انہوں نے کہا حضرت اس کے تو بھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے۔ آپ نے جلال میں آ کے فرمایا اگر اس کے دودھ کو کسی کتے نے منہ مار لیا، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ماں پڑی سوری، بیٹی رکشے والے کے ساتھ چلی گئی۔ ابا منڈیوں میں دھکے کھا رہا، وہ سو رہی ہے پڑی، اسے کوئی فکر نہیں۔ غیرت مند لوگ ہوا کرتے تھے، غیرت مند لوگ۔ نہ ناشتہ گھر کا، نہ کھانا گھر کا، نہ رات کا کھانا گھر کا، تو اسے واپس چھوڑ کے آؤ۔ اس تازیوں کو کس لیے گھر کے اندر بٹھا رکھا ہے؟ لڑنے کے لیے؟ یہ تمہارے ٹول پلازے پہ یہ تازیہ بیٹھا ہوا ہے جو پرچیاں 50-50 روپے کی کاٹ رہا ہے۔ قسم اٹھا کے بتاؤ میرے سمیت کس نے دیکھ کے نگاہیں نیچے کی؟ اس ٹول پلازے پر بیٹھنے والی بیٹی کو دیکھ کر کس کے دل کے اندر برے خیال نہیں آئے؟ کس نے اسے رابعہ بصریہ سمجھا؟ جو عورت اپنی عزت کا سودا 50 روپے کی پرچی میں کر دے، مت امید رکھو اس عورت کی گود میں عبد القادر جیلانی آئے گا۔ جو عورت اپنے حسن کو معاف کرنا کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے کے لیے باپ کی حلال کمائی کے 50,000 روپے بیوٹی پارلر میں خرچ کرے اور ایک دن اپنی جلتھل دکھانے کے لیے 1 لاکھ کا جوڑا پہنے، چھوڑ دو، اس کی گود میں کوئی قرآن سنانے والا ہے؟ جن ماؤں نے ہمیں پیدا کیا جنا، ان ماؤں کی جب گھروں سے رخصتی ہوئی تھی تو ہمارے نانکے، ہمارے ماؤں کے باپوں نے کہا تھا سورج ڈھلنے دو، جب سورج غروب ہو جائے گا اس وقت بیٹی کا پاؤں گھر سے باہر نکالیں۔
اب تو بیٹیاں نکلتی رات کو ہیں آئس کریم کھانے جا رہی، ایزی لوڈ کرانے مرد نے، بیوی ساتھ جا رہی، مرد کا بلڈ پریشر ہائی، دوائی مرد لے لینی ہے، بیوی ساتھ جا رہی، تینوں سمجھانا نہیں آندا، میں سمجھاواں گی ڈاکٹر صاحب نوں، انہیں سمجھانا ہے۔ حاجی صاحب دے کرو پیتی چاہ، حاجی صاحب چاہ بڑی سونی ہے، دودھ کتھوں لے آئے، مینوں نہیں پتا، تیری بھابی نوں پتا لے۔ حاجی صاحب کپڑے بڑے سونے پائے کے، تیری بھابی نوں پتا، جُتی کتھوں لے آئے، تیری بھابی نوں پتا، حاجی صاحب بجلی دا بل کتنا ہے، تیری بھابی نوں پتا، تے بھابی کتھے او مینوں کوئی نہیں پتا، نکلی بڑی صبح سے اوارا بیل کی طرح۔ ایسی ہے کہ نہیں؟ تم برابر کے مجرم ہو اپنی بیوی کی کردار کشی کرنے میں، تم نے کیوں 2000 اس کے ہاتھ میں دیے، ٹیوشن لے جی، بل جمع کرا دی، دودھ والے نے دے دے، کیوں؟ اگر یہ سارے اختیارات تمہاری بیوی کو ملے تو کربلا میں حضرت حسین کے آنے کا مقصد فوت ہو گیا ہے۔ ایک بہن تھی زینب، اس کے پردے کو بچانے کے لیے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن سنایا ہے، آپ کے سامنے نتیجہ ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے گھروں کا سوچئے، حالات اس وقت میرے اور آپ کے، آپ بہت اونچے لوگ ہو، ہر قدم پر ہر بول پر آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، اگر بات بری لگے معاف کر دینا۔ اب ہمارے گھر نہیں رہے، جانوروں کا پنجرہ بنا ہوا ہے، ہر کوئی آزادی چاہتا ہے، بیوی اپنی جگہ، بیٹی اپنی جگہ، بہن اپنی جگہ، پوتے دوتے اپنی جگہ۔ بیٹی کیا کی ہے، ابو تو ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، ماں وکالت کر رہی ہے، باپ بیٹے کو ڈانٹے، ماں درمیان میں آ کر وکالت کر رہی، وہ بیٹے کی حمایتی نہیں، بیٹے کی دشمن ہے۔ بڑے فرماتے ہیں جب باپ بیٹے کو ڈانٹے تو ماں مت مداخلت کرے، اور جب ماں ڈانٹے تو باپ مت مداخلت کرے۔ اگر ان میں کوئی نوک چوک ہو جائے تو بند کمرے کے اندر اپنی لڑائی کو لڑے، باہر بچوں کو دکھانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ اور بڑوں کا کردار گھر میں گھروں کو توڑنا نہیں ہوتا، گھر میں جوڑنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ گھر کے اندر الماریوں میں، سیرنیوں میں، کانسوں پہ برتن رکھے ہوتے ہیں، ہوا کا جھونکا آیا، کپڑا ہلا، 2 پلیٹیں ٹھک کر کے زمین پہ گر گئی، تو عقل مند لوگ ان پلیٹوں کو ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتے، بلکہ اس پلیٹ کو دوبارہ اٹھا کر اسی کی جگہ رکھتے ہیں۔ اگر اس کا کنارہ بھر جائے یا پلیٹ ٹوٹ جائے تو صحیح پلیٹ کے پیچھے اس پلیٹ کی اس کے عیب کو چھپا دیتے ہیں تاکہ اس پلیٹ کا عیب نظر نہ آئے۔ اب تو باپ کہتا کوئی نہیں، سانو طلاق چاہیے جی، سانو طلاق دو جی، میں نے 2 روٹیاں پاری کوئی نہیں، طلاق چاہیے جی، میں طلاق دو۔ ہماری بہن کی شادی ہوئی سن 1982 میں، ہمارا باپ تھا ماسٹر، اس وقت سیر اور رخصت لکھی جاتی تھی، سیر اور رخصت مولوی صاحب، تو مجھے اتنا سا لفظ یاد ہے، اس کی پہلی اور آخری سطر یاد ہے کہ چھوٹی سی دولن تو ہے بڑے باپ کی بیٹی۔ باپ تو ماسٹر تھا، چھوٹی سی تنخواہ تھی، پرائمری اسکول کا ٹیچر تھا، وہ بڑا باپ کہاں سے آ گیا؟ کردار تھا، اخلاق تھے، حیا تھی، غیرت تھی، اس کو بڑا پن کہتے تھے، مال والا بڑا نہیں ہوتا تھا۔ چھوٹی سی دولن تو ہے بڑے باپ کی بیٹی، اللہ کرے تیرے بھی اوصاف بڑے ہو۔ اور اس میں آخر میں لکھا تھا ڈولی سے چلی ہے تو جنازے سے نکلنا۔ یہ کردار ماں باپ سکھاتے تھے، نہ ابا کمانے کے چکر میں، ماں پھیلانے کے، غرق کرنے کے چکر میں۔ اے میرے بھائیو، خدا کے واسطے اپنی گھریلو زندگی کو بناؤ، زور دو اپنی گھریلو زندگی پر۔ بالوں کا سنوارنا اور کپڑوں کا پہننا، اس سے معاشرہ ترقی نہیں کرتا۔ اخلاق، کردار ایسے اونچے ہوں